إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات سے زیبا کار جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ شخص جیسا بھی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھے کامیابی ملے، میرا ایمان مجھے فائدہ دے، میرا ایمان لانا دنیا میں بھی مجھے کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی مجھے کامیابی عطا کرے۔ وہ شخص ادنا ہو یا عارفہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اعمال اس کے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے اور ہر شخص جنت کا طلبگار ہے۔ گناہگار سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا مجھے جنت چاہیے، نیک سے بھی چاہیے تو وہ اللہ سے کہتا ہے میرے مالک مجھے جنت چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المومنون سے کیا اور اس میں اللہ تعالی نے کامیاب مومنوں کی نشانیاں بتا دی کہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے چند ایک اوصاف ہیں، اگر وہ ان اوصاف کو اپنا لے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنوں کے لیے کامیابی ہے، مومن کامیاب ہے، مومنوں کی زندگی کامیاب ہے۔ جو مومن ہیں ان کے کاروبار میں کامیابی، ان کی اولاد میں کامیابی، ان کے معاملات میں کامیابی، ان کی زندگی میں کامیابی۔ اللہ نے فرمایا مومن کو کہیں سے بھی نقصان نہیں ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہوئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہاں اللہ نے یہ الفاظ نہیں فرمائے جو نماز پڑھنے والے ہیں، یقیم الصلاۃ کے الفاظ نہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں نمازی ہے، نہیں،
فرمایا کامیاب مومن وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جن کی نماز میں عاجزی، انکساری، خشوع، اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ انسان کے پاس نماز ہے۔ اگر کسی انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ رب سے باتیں کرے، وہ رب کے ساتھ اپنے دل کے غم ہلکے کرے، تو اس کی ادا کے لیے اللہ نے نماز رکھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آپ نے مختلف فرشتوں کی مختلف کیفیت کو دیکھا۔ کہیں فرشتے حالت قیام میں کھڑے ہیں، بس قیام میں ہی کھڑے ہیں، کہیں وہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں تو بس حالت رکوع میں ہی کھڑے، اور کہیں وہ سجدے میں گرے ہیں تو سجدے میں ہی پڑے ہیں، اور کہیں وہ تشہد کی کیفیت میں بیٹھے ہیں تو ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے معراج سے واپسی پہ جو اپنے نبی کو نواز دی، اللہ کے نبی کو جو فرشتوں کی وہ ادائیں اچھی لگی کہ مومن کا بھی قیام ایسا ہو، مومن کا بھی رکوع ایسا ہو، مومن کا بھی سجدہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو نماز دی، اس نماز کے اندر وہ ساری کیفیات رکھ دی۔ یہ کبھی اس کے آگے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، کبھی یہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے سینے میں دل ہے، یہ اپنے دل کے ساتھ اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ میں تیرے سے عہد کرتا ہوں، میں اپنے دل کو پاک کرتا ہوں، اس کو تیری محبت کے لیے صاف کرتا ہوں۔ اور کبھی وہ رکوع میں گر جاتا ہے، کبھی رکوع سے اٹھتا ہے تو اس سے بھی نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی سجدے سے اٹھتا ہے تو تشہد کی کیفیت میں اپنی جھولی پھیلا کے، سر جھکا کے، ایک ایسی عاجزی خشوع خضوع والی کیفیت، کبھی وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، کبھی وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، کبھی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ جو بھی عبادت ہے، مالی جسمانی ہر طرح کی عبادت تیری ہے، وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جن کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اس لیے شریعت کی روح سے، دین کی روح سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمت کی رہنمائی فرمائی کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کے آگے کنکر پڑے ہیں، آپ ان کنکروں کو بار بار نہ ہٹائیں، اپنے خشوع میں خلل نہ ڈالیں۔ آپ جب نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہ نظر سامنے ہو، اپنی نگاہ کے اینگل کو، اپنی نظر کو سامنے چہرہ کر کے گھمائیں نہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نماز میں التفات منع ہے۔ نماز کے اندر، نماز میں کھڑا ہے، کبھی وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے، کبھی اپنے بال صحیح کرتا ہے، کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے۔ اس سے خشوع خضوع نہیں ملتا انسان کو۔ فرمایا کامیاب مومن جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، اس وقت انہیں اللہ کے ساتھ اپنا ربط بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومنوں کی دوسری نشانی یہ ہے وہ لغو، بیہودہ، فضولیات، بیہودیات، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بے مقصد لا یعنی بے معنی باتیں نہیں کرتے۔ وہ وقت پاس کے لیے مسجد میں آ کے گپ شپ نہیں لگاتے۔ مسجد خالص اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں آپ ایسی کیفیت میں، عبادت کی کیفیت میں بیٹھے کہ اگر کوئی دنیا دار بھی آئے، دنیا کی غرض سے آئے، وقت پاس کرنے بھی آئے،
آپ کی عبادت دیکھ کے، آپ کے قرآن کی تلاوت دیکھ کے، آپ کی تسبیحات کو دیکھ کے وہ بھی عبادت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہمارے لیے غیبت کے لیے، ہمارے لیے چغلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پہ مسجد میں ایسی دنیاوی باتیں کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اور فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ تو بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے اس لیے کنارہ کشی کرتا ہے، اس لیے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ منہ پھٹ نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، یعنی الفاظ کا پردہ رکھتا ہے، ننگے اور برہنہ اور گندے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، وہ کبھی بیہودہ گفتگو کی زینت نہیں بنتا، حصہ نہیں بنتا، نہ بیہودہ گفتگو کرتا ہے نہ بیہودہ گفتگو کبھی سنتا ہے۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، گانا بیہودہ، چغلی بیہودہ، غیبت بیہودہ، برائی کی باتیں بیہودہ، گانے ناچ والی ساری باتیں بیہودہ، چغلی کی باتیں سب بیہودہ، کسی کی برائی بیان کرنا سب بیہودہ۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو لغو چیزوں سے اعراض کرتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، صرف یہ نہیں کہ نماز میں خشوع خضوع ہے، وہ زبان سے فضول نہیں بولتا، بلکہ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ، صدقہ، فرضی صدقہ، نفلی صدقہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے غریب ضرورت مند بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومن دولت کو، رزق کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور اس کی مثال تو کنویں کی طرح ہے، کنویں کا پانی جتنا نکالتے رہو اتنا پانی صاف ہوتا جائے گا، اتنا پانی بڑھتا جائے گا، اتنی زیادہ کھیتوں کو وہ سیراب کرتا جائے گا، اور جب کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہو پانی اپنی رنگت بھی بدل جاتا ہے، بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پانی کا نکلنے کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ کنواں بھی ویران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنا ہاتھ چلاتے رہتے ہیں، اسے خرچ کرتے رہتے ہیں، روزانہ پہ، ماہانہ پہ، سالانہ پہ، کبھی زکوٰۃ کا حساب، کبھی صدقہ دے رہے ہیں، کبھی کسی غریب کا تعاون، کبھی کسی یتیم اور بیوہ کا تعاون، تو یہ اس لیے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، نہ یہ لایا تھا نہ لے جا سکے گا، اس کا آنا اور اس کا جانا بے عینے ہی رکھ دیا، وگرنہ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اس کے استعمال کا لباس تھا اس میں سے ایک خوبصورت اچھا لباس وہ اسے پہنا دیا جاتا اور دنیا سے الوداع کر دیا جاتا، لیکن نہیں، وہ خوبصورت ترین لباس کیوں نہیں، وہ پہنا ہوا ہے، فرمایا وہ اتار دو، اترنے کے قابل نہیں، کہا کاٹ دو۔ اس کو انسلے لباس کے اندر جب دنیا سے رخصت ہوتے دوسرے دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے جیسے آیا ویسے چلا گیا، نہ اس کے کپڑوں قمیضوں کی جیبیں، نہ اس کے کفن کی جیبیں، نہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں اور گھڑیاں، نہ اس کے پاؤں میں خوبصورت جوتے، نہ اس کے لباس پہ خوبصورت لباس۔ اس کا جانا انسان کو پیغام دے گیا، تیرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی امانت تھی، تو نے اسے صحیح استعمال کیا تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اگر تو اس پہ سانپ بن کے، تو بخیل بن کے، غربا کا حق کھا کے، یتیموں مسکینوں کی ٹھنڈی آہیں لے کے اس دولت کو اکٹھی کر کے چلا گیا ہے، دولت تجھے دونوں صورتوں میں چھوڑنی پڑے گی۔ اور دولت دنیا داری کے اعتبار سے کیا کمال اللہ نے اس کے اندر عبرت رکھی ہے، جو دولت بڑھتی ہے انسان کی عمر گھٹتی ہے، کیا کمال اللہ نے انسان کے لیے عبرت رکھی ہے کہ جو یہ بڑا ہوتا ہے، جو اس کی عمر
50 کی دہائی میں گیا، 40 سے اوپر آیا، 60 کی دہائی میں گیا، 70 کی دہائی میں گیا۔ اب یہ جوان تھا تو پیسہ نہیں تھا، 40 سال سے اوپر آیا تو پیسہ ہونا شروع ہو گیا، 50 سے اوپر آ گیا تو پیسہ اس کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، یہ 60 کی دہائی میں گیا تو اور پیسہ بڑھنا شروع ہو گیا، یہ 70 کی دہائی میں گیا تو پیسہ چگنا بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا تیرا پیسہ بڑھ رہا ہے، تیری عمر اور زندگی گھٹ رہی ہے، تیرا گھر بدل رہا ہے، تیرا لباس بدلنے کے پلان ہو رہے ہیں، تیرے گھر کے لیے کوئی جگہ اور ہے۔ اب بظاہر جو دنیا زیادہ ملتی تو عمر بڑی ہوتی، جو دولت بڑھتی ہے انسان کی عمر جو ہی گھٹتی ہے، جو انسان کے لیے سبق ہے۔ اے انسان، اگر تیرے جوانی کے 40 سال تو اس حالت میں 40 سال تو محنت کرتا رہا، 40 سال کے بعد تجھے پیسہ کمانے کا گر آیا، 50 سال کی عمر میں جا کے تو نے پیسہ کمانا سیکھ لیا، اے بندے تیرے نبی کا فرمان تیرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری امت کی نارمل زندگی ہی 60 سے 70 سال ہے۔ اب 50 سال کے بعد جب آنا شروع بھی ہوا تو 60 سال بعد تو خیر الوداع ہے، دنیا سے الوداع ہے۔ اب اگر تیری محنت کے باوجود تیرے پاس آ گیا تو اللہ نے تجھے اب بھی عزت دی ہے، اپنے ہاتھ سے خرچ کر، کسی غریب پہ، یتیم پہ، مسکین پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ، اولاد پہ، اللہ کے راستے میں، رفائی کاموں میں، چیریٹی کے کاموں میں، مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے اس پیسے کو لگاتا جا۔ لیکن کیا انسان کا حرص بھی کیا کمال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان بوڑھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ دولت کی ہوس اور حرص اس کی بڑھتی جاتی ہے، وہ اس کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ڈھیری یہ بنائے گا اٹھائے گا کوئی۔ تو فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنے جسم کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ مومن ہوتا ہے، وہ بے مہار نہیں ہوتا، وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، وہ نکاح سے بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ نکاح کو اپنے لیے پاکیزگی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور نکاح کے بغیر کی زندگی کو ملامت زدہ زندگی سمجھتا ہے، وہ نکاح کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ آج کلمہ گو مسلمان نکاح کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، لوگ نکاح سے اکتا رہے ہیں، لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے، نوجوان نسل بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ بغیر نکاح کے اپنی زندگی گزارنے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے جسم کی، اپنی عفت کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی عزت کو کیسے بچاتے ہیں؟ الا علی ازواجہم، نکاح کر کے، رشتہ زوجیت کے اندر منسلک ہو کے، پاکیزہ اور پاک دامنی کی زندگی۔ اسی لیے فرمایا مومن کا رزق نکاح کے بعد اللہ رزق کو کھول دیتا ہے، رزق بڑھتا جاتا ہے، آپ کی کفالت میں لوگ بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو سرپرستی دی اللہ نے، ساتھ عزت دی، آنے والے کا رزق تیرے گھر آ رہا ہے، تیری جیب میں آ رہا ہے، تو اپنی جیب سے نکال کے اس کو بانٹ رہا ہے، رزق اس کا تھا، اللہ نے صرف تجھے عزت یہ دلائی کہ تیرے ذریعے سے اس کو دلایا کہ تیری عزت بھی رہے، تیرا بھرم بھی رہے، اور رزق تیرے ساتھ بڑھتا رہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر کوئی کلمہ بھی پڑھنے والا ہے، مومن بھی ہے، اور اگر وہ بغیر نکاح کی زندگی کو پسند کرتا ہے، وہ حلال کی لمٹ سے نکل کے برائی کے راستے میں بھٹکنا چاہتا ہے،
اور اپنی پاکیزہ چار دیواری کی زندگی سے باہر نکلنا چاہتا ہے، حرمات کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے، فرمایا یہ کامیاب تو کیا عادون، یہ زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، یہ اپنے لیے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جن میں خاص طور پہ کاروباری طور پہ دو خوبیاں پائی گئی۔ لاماناتہم، اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ نمازی ہو یار، اس کے پاس بھائی نے رجسٹری رکھی ہو، یار نمازی ہو اس کے پاس کسی نے پیسہ یا سونا رکھا ہو، وہ کیسے بھائی کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے؟ وہ کیسے بھائی کی رجسٹری اپنے نام کروا سکتا ہے؟ یہ تو مومن، فرمایا جس کے اندر ایمان، جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کے اندر عہد نہیں، عہد وفا نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں، اس میں ایمان ہی نہیں۔ اور مومن اس کی تو خوبی یہ ہو، لیکن آج سکا بھائی بینک کے لاگر میں تو اپنی رجسٹری، اپنے کاغذ، اپنا سونا، اپنی جیولری، اپنے قیمتی ڈاکومنٹس رکھتا ہے، باپ بیٹے کے پاس نہیں رکھتا، بھائی بھائی کے پاس نہیں رکھ رہا، بیوی خاوند کے پاس نہیں رکھ رہی، خاوند بیوی کے پاس نہیں رکھ رہا، بینک کے اندر لاگر بن گئے، اس کا سالانہ کٹوتی بھی ہو رہی ہے، گھر کی چار دیواری سے نکل کے جس کے اوپر فتوے لگاتا ہے، وہ بینک سود دیتا ہے، وہ بینک یہ کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتا ہے یہ 5 وقت کا نمازی، لیکن اسے اپنی امانت رکھنے کے لیے کوئی خونی اور قرب کا رشتہ ہی نہیں ملا۔ ساری زندگی باپ اپنی رجسٹری اپنی اولاد سے چھپا کے رکھتا ہے، کیا ایمان نہیں اولاد میں ہے؟ کیا اگر بیوی اپنے لاگر میں اپنا سونا رکھ رہی ہے تو اس کا خاوند ایماندار نہیں ہے؟ رجسٹری چھپا کیوں رہا ہے؟ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے، اس کے کاروباری اصولوں میں پہلا اصول یہ ہوگا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا، کسی سے قیمت پوری لی اسے چیز پوری دے گا، دھوکہ نہیں کرے گا۔ دال کے اندر پتھروں کی آمیزش، دودھ کی قیمت پوری، پانی ڈال دے دیا گیا، چیزوں کی کمائی پوری لے کے 2 نمبر ڈال دی گئیں، 1 نمبر کپڑے کی اجرت لے کے 2 نمبر کپڑا ڈال دیا گیا، 1 نمبر میڈیسن کی قیمت لے کے 2 نمبر، حاجی نمازی ہے سال پہ عمرہ پہ عمرہ، حج پہ حج۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا اور وعدہ وفا میں ایسا سچا سچا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کبھی وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ کامیاب مومن ہے۔ آج نمازی ہیں، نماز کتنے لوگ ہیں لوگوں کو چیک کاٹ کے دیے ہوتے ہیں، اس دن ان کے چیک پاس ہونے کی باری ہوتی ہے، حاجی صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، بھائی چیک فیل ہو گیا، اب حاجی صاحب 15 دن عمرہ کر کے واپس آئیں گے پھر آپ کا چیک پاس ہوگا۔ ارے یہ لوگوں کا پیسہ لے کے عمرے پہ چلا گیا، یہ لوگوں کے وعدے نبھانے کی وجہ سے معلوم تھا کہ میں چیک کاٹ کے دے رہا ہوں، میں 15 دن کے لیے عمرے پہ جا رہا ہوں، 15 دن کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، میں نے لوگوں سے وعدے کیے، جب حاجیاں عمرے پہ چلا جاؤں گا کون پوچھے گا؟ یہ یہاں دنیا کو چکر دے کے کعبے کے چکر کاٹ کے سے اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دورے چکر کے اندر گھومتا رہے گا۔ یہ مت سمجھے کہ یہاں لوگوں کو دھوکہ دے کے وعدہ کے خلافی کر کے اور بیت اللہ کے طواف کر کے احرام باندھ کے یہ سمجھے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی، اس کے طواف قبول ہو گئے۔ وہ جن کے کاروبار میں دھوکہ دیا، جن کو خیانت کے ساتھ اس نے خراب کیا، ان کی آپ کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے دے گی۔ مومن ہو اور دھوکے باز ہو۔ اور فرمایا پھر پہلے بھی وہی خوبی بیان کی تھی، اللہ نے پھر آخر میں آ کے پھر وہی خوبی بیان کر دی، فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پہلے تھا خاشعون، نماز پڑھتے ہیں رکوع کو رکوع کی طرح ادا کرتے ہیں،
سجدے کو سجدے کی طرح کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا نا، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، واپس جا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر تیز تیز پڑھتا ہے، 3 بار جب واپس آیا کہا اللہ کے رسول مجھے تو آتی ہی ایسی نماز ہے۔ آج میرے اور آپ کے رکوع بھی دیکھ لیں۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا آرام سے سکون سے وضو کیا کرو، دوڑ کے نہیں آنا، وضو کو تیزی میں جلدی میں نہیں کرنا کہ کوئی عضو سوکھا رہ جائے، دوڑ کے نہیں آنا، اور پھر نماز کو اتنے آرام سے ہاتھ کھڑے کرو رفع الیدین کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے، کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر آرام سے ہاتھ بندھو، پھر آرام سے قیام کی ساری جو اس کے اندر سورت فاتحہ سورت ہے اسے آرام سے پڑھو، پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاؤ، اور پھر رکوع کی سبحان ربی العظیم حالت رکوع میں پڑھو، اور کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہو۔ کبھی ہم نے اپنی نمازوں پہ غور کیا؟ اللہ اکبر، اتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ کی آخری 2 آیات رکوع میں جاتے جاتے، اور اللہ اکبر رکوع میں جاتے کہنا تھا، وہ رکوع میں جا کر کہا، اور رکوع کے اندر کہنا تھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 2 بار حالت رکوع میں کیا، اور تیسرا سبحان ربی العظیم کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے۔ کھڑے ہو کے تو کہنا تھا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کھڑے ہوتے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، اور وہ جو سبحان اللہ اور جو کہنا تھا سمع اللہ لمن حمدہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے الفاظ آدھے ادا کر رہا ہے، اور ابھی وہ ماتھا نہیں ٹیکتا، جبیں نہیں لگتی اس کی۔ سبحان بھائی کم سے کم 3 مرتبہ ہے نا، کم سے کم 3 مرتبہ ہے نا، 5 7 9، اور صرف 3 مرتبہ آپ پڑھیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ میں نے صرف 3 مرتبہ پڑھا، کتنا ٹائم لگا، لیکن میں جلدی جلدی جاتے ہوئے اللہ اکبر نیچے سجدے پہ کہا، ایک بار سبحان ربی العالی، کھڑے ہوتے ہوئے سبحان ربی العالی، اور پھر اللہ اکبر۔ جو دعا جہاں پڑھنی تھی وہاں ادا ہی نہیں کی گئی۔ تو حضرات گرامی، نماز میں خشوع خضوع نہیں، اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا نماز میں خشوع، نماز میں اطمینان۔ آج پتہ ہے ہمیں امام کے پیچھے نماز سلو کیوں لگتی ہے کہ امام بڑی آرام سے، اصل میں امام نماز آرام سے نہیں پڑھا رہا ہوتا، ہم تیز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ الفاظ سبحانک اللہ سے لے کے درود پڑھنے تک کا نام نماز ہے، جبکہ اس کا نام نماز نہیں ہے۔ ہر کیفیت کی ادا ان انداز کے ساتھ کیفیت اپنانا جو اللہ کے رسول نے بتائی، یہ نماز ہے کہ تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، رب کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں صرف سورت فاتحہ کا بیان کروں گا کہ اللہ کس طرح بندے سے باتیں کرتا ہے، لیکن زندگی میں تیری میری صرف سورت فاتحہ اس طرح پڑھی گئی جس طرح اللہ سننا چاہتا تھا، اور ہر بات کے عوض اللہ جواب دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن کیا تیری میری نماز ویسی ہوئی؟ کامیابی کے لیے پہلی شرط لگائی کہ نماز میں خشوع ہو، اور آخر میں جا کے آخری شرط پھر لگا دی یحافظون، کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پانچوں پوری پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں دل کیا تو صبح کی چھوڑ دی، جٹ ذمہ دار صبح کی پڑھتا ہے باقی چھوڑتا ہے، ملازم آدمی صبح کی چھوڑتا ہے باقی پڑھ لیتا ہے، کاروباری آدمی صبح کی بھی پڑھتا ہے شام کی پڑھتا ہے، عصر ظہر کی چھوڑ دیتا ہے، ٹیچر ملازم ظہر کی چھوڑ دیتا ہے، من پسند نمازیں اپنا لی گئیں۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو پانچوں نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرے۔ تو اللہ نے صلہ کیا دیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ انہیں عام جنت کا نہیں، جنت الفردوس کا، جس طرح دنیا میں ڈیفنس ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن اور اس طرح کی کالونیاں کاٹی جاتی ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، عشر عشیر بھی نہیں، مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے نمازی کی، ایسے مومن کی جو عہد و وفا کرنے والا ہو، خیانت نہ کرنے والا ہو، عزت عفت کی حفاظت کرنے والا ہو، پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت نہیں
جنت الفردوس رکھی ہے، اللہ مجھے آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی، صدقات و خیرات دینے کی، اور اپنے عہد و پیمان کو، اپنے امانتوں کو اللہ کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔